رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے اوپر جو لوگ جاتے ہیں وہ لوگ ان کو کہتے ہیں آپ کے پاس اتنا بڑا کامل ولی مادر ذات ولی پڑا ہے، آپ ادھر رہیں ادھر کیا کرنے آتے ہیں؟ لیکن لذت عشق جو ہوتی ہے نا، اس کا مزہ اور ہے، اس کا مزہ اور ہے۔ وہ گلاب ہے، یہ چنبیلی ہے، گلاب کی خوشبو اور ہے، چنبیلی کی خوشبو اور ہے۔ یہ باہو ہے، وہ رسول اللہ ہیں، تو ادھر کے مزے اور ادھر کے مزے اور۔ تو یہ لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ کون سا ولی؟ لاکھوں ولی پڑے ہیں، وہ کہتے ہیں باہو رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس موجود ہیں، آپ ادھر کیا کرنے آتے ہیں؟ یقیناً خدا کی قسم جتنی رونقیں سلطان باہو کے پاس ہے اتنی رونقیں کہیں پر نہیں ہیں۔ سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے والد اور آپ کی والدہ کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، اس کے بعد باہو کی نگری کے اندر چلیں گے۔ اس سے پہلے ایک شعر 14 طبق دلاں دے اندر جتھے عشق تمبے وانگو تانے ہو، جو دل دا محرم ہووے باہو سو یو رب پہچانے ہو۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد بہزاد رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بہت بڑے زمیندار، جگیردار، پیڑے دار اور بڑے مہاراج تھے، یعنی کہ پرہی کے اندر بیٹھنے والے، سطحوں کے اندر بیٹھنے والے، اور رب العزت کے ساتھ بہت بڑا ان کا کانٹیکٹ تھا۔ کچھ آج کل تو تاریخ اس طرح لوگوں نے رقم کی، بیان کی کہ کچھ اپنے ہی خیالات کا اظہار لوگ کرنے لگے، لیکن ایک آدمی نے جو خوبصورت بات لکھی، کہتا ہے کہ حضرت سلطان باہو کے والد نے 4 شادیاں کی، 4 شادیوں میں سے اولاد نہیں ہوئی۔ اولاد جب نہیں ہوئی تو جب حضرت بی بی راسکی رحمت اللہ تعالی علیہ سے آپ کا نکاح ہوا تو ایک دن رات کو پھر وہ دودھ پیا کرتے تھے، حقہ بھی چلتا تھا، دودھ بھی پیا کرتے تھے۔ تو ایک رات حضرت بی بی راسکی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت بہزاد کے پاس آئی دودھ دینے کے لیے، تو آپ کو ریکویسٹ کی کہ نماز پڑھا کرو صبح کو۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے پڑھوں گا، چلی جا، چلی گئی۔ دوسرے دن رات کو آئی دودھ دینے کے لیے، پھر ریکویسٹ کی کہ نماز پڑھا کرو صبح کی، مہربانی کیا کرو، نماز ادا کیا کرو۔ حضرت بہزاد نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اور اتنی کامل ترین ہستی، اتنی کامل ترین کہ حضرت بی بی راسکی جب ادھر پیغام دے کر چلی جاتی تھی تو پھر گھر کے اندر جا کر چارپائی کے اوپر ہماری عورتوں کی طرح سو نہیں جاتی تھی، جاتی تھی تو پھر مصلی بچھاتی تھی، جانماز بچھاتی تھی، رب العزت کی بارگاہ کے اندر کہتی تھی یا اللہ کوشش بڑی ہے، دل کے راز کو میں نہیں جانتی پر تو تو خود جانتا ہے نا، تو تو خدا ہے نا، تو تو شاہرگ کے قریب ہے نا، یا اللہ اس کو ہدایت عطا کر، میرا سر کا تاج ہے۔ تیسری رات آئی، تیسری رات جب آئی تو حضرت بہزاد کو فرمایا کہ نماز ادا کیا کرو۔ آپ نے فرمایا کہ چلو صبح کو مجھے اٹھانا، جگانا۔ حضرت بہزاد نے حامی بھری اور سو گیا۔ صبح کو بی بی راسکی رحمت اللہ تعالی علیہ اٹھی اور اٹھ کر سب سے پہلے ناشتہ بنایا۔ ناشتہ بنانے کے بعد فوراً آئی حضرت بہزاد علیہ السلام کے پاس آئی اور آپ کو جگایا اور جگا کر کہا تہجد کی نماز کا وقت ہے، آپ تہجد کی نماز ادا کریں۔ تو حضرت بہزاد علیہ السلام اٹھے اور آپ نے تہجد کی نماز ادا کی، تہجد کی نماز ادا۔ اور کیا کامل ولی تھے یار، کیا کمال کی ہستیاں تھیں۔ کہتے ہیں کہ سردیوں کے دن تھے، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو، ان کے دل بھی بڑے دریا تھے۔ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو، دل دریا
سمندروں ڈونگے کون ٹلا دیا جانے ہوں، وچ بیڑے وچ جھیڑے وچ مجھ مہانے، وچ مجھ مہانے وچ سب کھیتے ہوں۔ جس ویلے حضرت بی بی راسکی نے پانی گرم کیا، پانی گرم کرنے کے بعد آپ کا وضو کرایا، کیا کمال کی ہستیاں تھیں، وضو کرایا۔ جب وضو ہو گیا تو حضرت بہزید مصلی بچھا کر دیا، جا نماز بچھا کر دیا۔ حضرت بہزید علیہ السلام جا نماز کے اوپر کھڑے ہوئے، جب کہا نا اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائے باندھے۔ حضرت بی بی راسکی نے بھی ساتھ کھڑے ہو کر تہجد کی نماز ادا کی۔ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اتنے بڑے جوان کو، اتنے بڑے مہر کو، اتنے بڑے دنیا دار کو میرا کام تھا تیرے سامنے کھڑا کرنا، میرا کام تھا تیرے سامنے کھڑا کر دینا۔ دل تو تبدیل اس کا میں نہیں کر سکتی، میں اس کے دل کو نہیں جانتی، تو جانتا ہے، تو اس کی کیفیت کو جانتا ہے، اس کے دل کو جانتا ہے، اس کی حالت کو تبدیل کر سکتا ہے، پر میں نہیں کر سکتی۔ یا اللہ میرا کام تھا کھڑا کرنا، تیرا کام ہے اس کو دنیا سے ہٹا کر اپنے قرب کے اندر لے کر آنا۔ تو حضرت بی بی راسکی نے جب آنسو بہائے، آنسو بہا کر دعا کی، کیا کمال کی ہستیاں تھیں، آنسو بہا کر دعا کی، یا اللہ یہ میرے سر کا تاج ہے، اس کو ہدایت عطا کر۔ جب حضرت بہزید علیہ السلام تہجد کی نماز پڑھی، صبح کی نماز ادا کی، بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، کہہ رہا تھا دوسرے دن کی بات ہے، دوسرے دن اٹھے اسی طرح روٹین کے مطابق وضو فرمایا، اور اس کے بعد پھر تہجد کی نماز ادا کی، پھر صبح کی نماز، ناشتہ کر رہا ہے تو پھر کہنے لگا پہلے میں کھیتوں کے اندر جاتا تھا، میرا دل بڑا غمگین ہوتا تھا، مجھے سکون نہیں ملتا تھا، تو آج میں نے کھیتوں کے اندر گیا تو میرا دل بڑا مطمئن اور بڑا سکون اور بڑے اطمینان کے ساتھ میں نے کام کیا، اور جس چیز کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو وہ فوراً میرے پاس آ جاتی، وہ کام فوراً ہو جاتا۔ پہلے میں ایسا کام کرتا تو میں بڑا مشقت مجھے اٹھانا پڑتی تھی، بڑا مشکل پیش آتی تھی مجھے، تو آج میں نے کام کیا ہے تو بڑا آسانی کے ساتھ کام ہوا ہے، مجھے لگتا ہے میرے رب نے مدد کی، مدد رحمت فرمائی۔ یہ بات کر رہا تھا تو کہنے لگا میری 3 اور بھی ہیں، لیکن کبھی انہوں نے نہیں کہا، وہ بھی بڑی اللہ والی تھی، یہ نہیں کہتے کہ وہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر جھکتی تھی، وہ بھی بڑی نیک و نامی عورتیں تھیں، اور لیکن جو یہ تھی نا حضرت بی بی راسکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ تو کمال کی ہستی تھی۔ جب ان دونوں کی پشت میں سے حضرت کا بچہ ہوا تو اس کا نام باہو رکھا، اس کا نام باہو رکھا گیا۔ اور باہو کس طرح پتہ چلا کہ باہو رکھنا ہے؟ کہتے ہیں کہ بی بی راسکی سوئی اور حضرت بہزید بھی سوئے، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا آج تمہارا چشم و چراغ آ رہا ہے، جو میں تجھے تحفہ دے رہا ہوں اس کا نام باہو رکھنا ہے، اس کا نام باہو رکھنا ہے۔ جب باہو رکھا گیا، بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہونے کے بعد سلطان باہو کی آواز لگا۔ حضرت بی بی راسکی فرماتی ہیں کہ جب باہو آیا میرے چشم اقدس سے باہر تو میں نے کان لگا کر سنا تو زبان ہل رہی تھی اور باہو باہو کہہ رہی تھی، باہو ہو کی آواز آ رہی تھی، ہو کی آواز آ رہی تھی، باہو۔ تو پھر انہوں نے کہا اس کا نام باہو رکھنا ہے، باہو رکھا گیا، باہو نام رکھا۔ اللہ صحیح کی تو سے سلطان باہو کمال کے رکش اکشش کلام عبور باہو لکھتے ہیں کہ اللہ صحیح کی تو سے جدا چشمہ عشق اگوا ہوں، راتیں دیاں دیوے تا تکیرے نت کرے اگوا سوہا ہوں، اندر باویں اندر بلن اندر دے وچ دوہا ہوں، یعنی کہ دھواں اندر ہی بھا بلے تے اندر ہی پانی گلے تے اندر ہی عرش ابھرے تے اندر ہی دھواں سب دہوا ہوں، باہو شکوا تداں دلوں سے جداں عشق کی تو سے سوہا ہوں۔
اساں حضور کو شکوہ تو تب کروں جدہ سارے اندر قرب خدا نہ ہوگے، جدہ سب کچھ خدا دے دیتا ہے تو والا سے کیوں شکوہ کروں؟ وہ فرمیدن کہ حضرت بہزید علیہ السلام آپ اور حضرت بی بی راسکی رحمت اللہ تعالی آپ کی یہ ہستی مبارکہ تھی، آپ کے شانہ بشانہ یہ قرب ایا تھے، ایا دنیا زن حیض پلیتی۔ باہو کیا فرماتے ہیں؟ ایا دنیا زن حیض پلیتی مل مل دھوئن ہو، یعنی کہ ملیندے رہ ونجوں لیکن دھل دی نہیں، جی میں کپڑے کو ملیندے رہ ونجوں اس دے وچوں میل نکل دیئے، ایک اندر بھی کپڑے ایک بھی دھونا پوندا ہے، اپنا دھو کے باہو یہ گل پیا کر دیں کہ ایا دنیا زن حیض پلیتی کتنی مل مل دھومن ہو، دنیا کارن عالم فاضل گوشے بیہا روکن ہو، بیہا بیہا ہو یعنی کہ بل بل روکن، جیندے گھر وچ بوتی دنیا، دنیا دن پیسے کو، جیندے گھر وچ بوتی دنیا ایک پل نہ سکھ دا سومن ہو، یعنی کہ سمن، جیندے گھر دے وچ سونا ہوئے، جیندے گھر دے وچ ہیرے ہوئے، جیندے گھر دے وچ پیسہ ہوئے، ان کو بانے پھلنا دی سیٹ سمایا ونجے وہ سوکھی کو نیندر نہیں آنے۔ وہ آدھن کہ جیندے گھر وچ بوتی دنیا ایک پل سکھ نہ سومن ہو، جنا چھٹی دنیا باہو کدی چڑھ کھلوتن ہو، یعنی کہ کندھاں تے چڑھ کھلوتن ہو، این مقام دوتے کھڑو تو انہوں کو دنیا دا نہیں پتہ، او تر خوف خدا دے اندر رشک مشک ہیں، او تر رب العزت دے عشق دے اندر گم ہیں، انہوں کیا دنیا دے اندر کیا تھیندا بیت گیا نے۔ اے حضرت بی بی راسکی، بی بی راسکی اور حضرت بہزید کی شان، اور اب میں آپ کو باہو کی شان بتا دوں۔ حضرت سلطان العارفین باہو سلطان، باہو باغ بہاراں گڑیاں، نرگس ناز شرمدہ ہو، کمال آدھے باہو باغ بہاراں، باہو باغ بہاراں گھڑیاں، نرگس ناز شرمدہ ہو، دل وچ کعبہ صحیح کی تو سے پاکوں پاک پرمدہ ہو، طالب طلب طواف تمامی حب حضور حرمدہ ہو، گیا حجاب تھیو سے حج گیا، یعنی کہ کعبے کے اندر ویسے تو حج ہی بن سونا، اتنے بیٹھے تو حج نہیں تھی نا، گیا حجاب تھیو سے حاجی باہو، جڈا بخشو سے راہ کرمدہ ہو۔ کمال دی بولی سلطان باہو لکھ کے دنیا کو سبق دے دیتے۔ حضرت باہو سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمیندے نے، حضرت بی بی راسکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمیندے ہیں کہ باہو جدو 7 سال دا ہویا نا، میں اپنی زبان بولا اردو کو چھوڑو، کہیں دیں کہ میں 7 سال دا باہو تھے نا، اتنا حسین و جمیل اور جھانگ شور کوٹ دے اندر تھوڑے تھوڑے مسلمان، بلکہ میں تا ہن بھی کوئی نہ، یہ باہو دا گھرانا، بے سارے سکھ، بے سارے ہندو، کوئی ستارہ پرست، کوئی اتنے پہلے سارا ہندوستان ہوں گا، مسلم کوئی نہ ہوں دے۔ آج بھی ایک پیج میں فالو کی تو ٹک ٹاک دیتے جیڑے تو ہجرت کر کے لوگ گئے نا، سکھ ہندو ستارہ پرست اگ پرست، انہیں نے بیانات آتے ہیں کہ وہ آدھے نا وہ حیدرآباد تھال منکیرا ضلع بکھر گوہر آلہ یہ سارے علاقہ دے نا چاہ کے گالی آدھے کہ ایسا اتھا رام دیا سے، اور تفسیر والے پوچھ دینا کہ تو آپ کو پہلے جب تسا ہجرت کی تھی کچھ اڑے رہ گئے کوئی رہ گئے، ونڈا ونڈ ہو گئی، ایک ہندوستان انڈیا بن گیا، کے پاکستان بن گیا۔ وہ بتے سیندن کہ اساں فلانی جہاں سارے رشتہ دار رہنے ہیں، اساں راندے آسے حیدرآباد تھال دے بارے میں سنے، او ہندوستان دے لوگ آدھے پین انٹرویو دے وچ، او ہندوستان دے بزرگ لوگ یہ گل آدھے پین، منکیرا آئی، گوہر آلا آئی، تے پٹی بلندہ آئی، سارے وہ دسیندے، اج بھی وہ لوگ زندہ ہیں دسیندے ہیں۔ چھوڑو اگلا انہاں کو غلوی ہندو ہے لوگ، اتنے سارے ہندو ہوتے ہیں، ہندو میں شور کوٹ دے اندر گیا، اجن بھی وہ کوٹ کھڑوتے ہیں، اجن بھی انہاں ہندوؤں دے کوٹ کھڑوتے ہیں، او بڑے بڑے کوٹ میں انہاں کوٹاں تے چڑھا پہوں ودے ودے کوٹ تے او حضرت بی بی راسکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے تے کی کرنا بیٹھا رہنے
شور کوٹ کے اندر بڑے بڑے بت تھے اور اتھے بڑے بڑے کیا نام سی کوٹ جنہیں کوٹاں دے وچ راندے ہیں وہ کوٹاں دے وچ راندے ہیں تے اتنے صرف باہو سلطان باہو رحمت حضرت بازید دا گھرانہ صرف پیا کوئی چیز بھی کوئی نہیں مسلم کوئی نہیں ہندو سارے ہندوؤں کی حکومت ہوتی ہے وہ کہنے لگے کہ کافر نا وہ باہو اتنا حسین و اتنا خوب مادر ذات ولی ہے یا پھر اتنا حسین و جمیل اتنا خوبصورت آئی کہ باہو سلطان نکلیا نا باہر باہو سلطان تو وہ ہندو کو دیکھ گنا نا تو فوراً زبان کلمہ جاری کی دیتا ہے فوراً کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے اتنا حسین و جمیل اور اتنی پرہیزگاری اور اتنا متقی وہ باہر نکلیا نا باہر نکلیا تو وہ فرمائیں گی حضرت بی بی راس کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ وہ جس ٹائم انہوں نے بچے دیکھے نا بڑے ہندو بھی دیکھے نا بڑی انہوں نے عورتیں دیکھے نا وہ چہرے کو دیکھے نا جو نا تو کلمہ جاری تھی میرے زبان کے کلمہ جاری حضرت باہو علیہ السلام سارے ہندو کٹھے تھی کہ آگے بی بی راس کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ در تھے کہ بی بی جیسا تھوڑا ضروری گل کرنی ہے حضرت بازید نے بھی سدا سونے سے تھوڑا گل کرنی تو مسلمان ہو تھوڑا کوئی جھگڑا نہیں لہذا مہربانی کرو یہ جڑا تھوڑا پتر باہو ہے نا یہ تو سارے ادھے ہندوؤں کو مسلم کیتی کھڑے ادھے سارے بچوں کو مسلمان کیتی کھڑے حضرت بازید نے فرمایا کہ زبردستی کریں نہیں زبردستی بھی نہیں ہے وہ کہنے لگے ہیں کہ چہرہ دے دن تو کلمہ پڑھنے لگ گئے چہرہ دیکھنے دے نال کلمہ پڑھ گئے لوگ کیا کمال دی ہستی ہے باہو بغداد شہر دی باہو کمال آ دے کامل ولی اپنی وقت کرامت دسا کے ویندا پہ اپنی زندگی دے اشارات انہاں الفاظاں دے لکھ کے کہ بغداد شہر دی کیا نشانی اچیاں لمبیاں لال کھنجوراں بغداد شہر کی کیا نشانی اچیاں لمبیاں لال کھنجوراں تن من میرا پرزے پرزے جیویں درزی دیاں لیراں لیراں انہاں لیراں دی گل کفنی پیساں پاکے رلساں سنگ فقیراں بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں باہو کرساں میراں میراں ہو سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت بی بی راسکی کے پاس آئے میں اردو بات بولتا تھا بی بی راسکی دے کول آئے آکھن لگے کہ مہربانی کرو تساں ایک وقت بنا گنو جس ویلے باہو باہر آوے نا چلن پھرن واسطے تا اس ٹائم اساں اپنے بچوں کو اندر کر گئے اساں خود ہی اندر تھی گئے چار دیواریاں دے اندر نہ اساں کو دیکھوں نہ اساں تھوڑا کلمہ پڑھ سمجھ آئی اگلی گئی انہیں آگے ٹھیک ہے کوئی پرابلم نہیں انہیں ایک وقت مقرر کر دیا دیگر دے بعد باہو باہر آندے ہیں دیگر دے بعد حضرت سلطان باہو باہر آندے ہیں وہ سارے اندر چھپ ویندے ہیں ہندوؤں دے بعد ہی اندر ہندو آپ ہی اندر انہوں دی عورتیں ہی اندر باہو باہر آندا ہے کلا باہو باہر پھردا ہے میں ہی چاہ کر گشت کرتا ہے باہر کی ہوا جھلیندا ہے میں ہی چاہ کر ہوا باہو کو جھلیندا ہے ہوا دی کیا جرات کو باہو ہوا کو جھلے نہیں بلکہ ہوا باہو کو جھلیندا ہے تے باہو ہوا دے اندر آوے یا زمین تے چلے آ تو وہ ایک خوشبو پھیل ویندی ہے ہوا دے اندر سمجھ آئی باہو سلطان باہر آندے ہندو اندر سوارے جس ویلے ہندو اندر چلے ویندے ہیں تو باہو سلطان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گاشت کر دیں سیر سپاٹے کر دیں وہ جلے باہو سلطان وہ موریاں دے وچ دے دیں کہتے ہیں ودا بنے وہ دے دیں وہ جس ویلے سلطان باہو چار دیواری دے اندر چلے ویندے ہیں وہ باہر نکل آندے ہندو ایک مطلب ہے جس ٹائم باہو کا چہرہ چ دیکھے نا آپ کو کلمہ پڑھ دیں گے حضرت سلطان باہو کی ہسٹری کمال اصل ہسٹری باج حضوری نہیں منظوری باہو کلام کیا لکھ دیں باج حضوری نہیں منظوری توڑے
پڑھن بانگ صلاتاں ہو، روزے نفل نماز گزارن، توڑے جاگن ساریاں راتاں ہو، باجو کلب حضور نہ ہوے، ہاں توڑے کڑن سائے کلاتا ہوں پڑھن، کڑن آدن دودھ کو، پڑھن آدن پڑھن کو، پڑھنا کو چاہیے گل ہوا، پڑھنا کو چاہیے گل ہوا، کڑن زکاتا ہوں، باہو باج فنا رب حاصل نہیں ہوندا، نہ تاثیر جماتا ہوں. سمجھ آئی؟ جب تائیں تساں قرب خدا حاصل نہ کرے سو، جب تائیں تساں خدا دے قرب دے اندر نہ آسو، تب تک تھاکو خدا دا قرب حاصل نہ تھی سو. باؤ رحمت اللہ تعالی علیہ میں آپ دے ایک انہاں دا میں بڑا انہاں دے خلیفے دے بارے گل پڑھی بھی ہے سنی بھی ہے. انہاں دے خلیفہ ہائی جس دا نام ہائی آپ دے خلیفہ آئی اور انہیں ہجرت کی تھی. حضرت بہو سلطان ہجرت ہی کی تھی، چلتے چلتے تبلیغ شروع کر دیتی. تبلیغ کرتے 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 جیڑی جگہ تے آمن کہیں نہ کہیں، بلکہ میں ہی چاہ کر قطارہ دیا قطارہ کلمہ پڑھیں دے رہے گئے، لشکرہ نے لشکرہ کو کلمہ پڑھایا، جھانگ دے اندر آئے، اتنے بڑی جد و جہد کی تھی. جس ویلے حضرت باہوئے نال ایک خلیفہ ہے، اما جی تو اجازت کی تھی، تبلیغ شروع کر دیتی ہے. تبلیغ کرتے کرتے جنگ دے سر زمین تے آ گئے، شور کوٹ کتھاں جنگ کتھاں. جس ویلے آئے نا سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ تبلیغ کریندے 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 آپ دا ایک مرید ہے خلیفہ ہے، آپ نے فرمایا ایک جگہ تے دو شیر نے، ایک جنگل دے دو شیر تے نہیں رہ سکتے، پر ایک جگہ تو تے میں بھی نہیں، میں چاہتا ایک شہر دے دو درویش نہیں رہ سکتے. آپ نے فرمایا این کروں تو کدیں ہور پاسے ہجرت کر تے میں اتنے ڈیرا لینا، میں اتنا خدا دا کام کری نہ تو اتھا خدا دا کام کر. پیر عبد الرحمان رحمت اللہ تعالی علیہ اتنے ایک ہستی ستی پئی ہے ایک جوانے بنگلے دے پرلے پاسے، پیر عبد الرحمان ادا مشہور. پیر عبد الرحمان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے پرلے پاسے رنگ پور دی دھرتی دے نال ایک چھوٹا جہا گاؤں ہے، اس گاؤں دے وچ آپ دا خلیفہ آ کے ڈیرے لائے، خلیفے آ کے ڈیرے لائے وہ پت باہو دا خلیفہ کو عام تنائی. باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے اجازت دیتی بند کلمے پڑھا لوگوں کو، تبلیغ زبردستی نہیں کرنی. کیا نہیں کرنی؟ زبردستی دین نہیں دینا، کسی کو مجبور نہیں کرنا. ٹھیک ہے، میں تے بہو سلطان ایک شعر چ پڑھا، بے ادبا نہ سارا ادب دی گئے، بے ادبا نہ سارا ادب دی گئے، ادباں تھی ونجے ہو جیڑے تھا مٹی دے بھانڈے، کدی نہ ہوندے کانجے ہو جیڑے مڑ قدیم دے گیڑے، ہومن کدی نہ ہوندے رانجے ہو جے دل حضور نہ منگیا باہو، گئے دوں میں جہانی گانے ہو. یعنی کہ کھوٹے گئے، انہاں کو کوئی کسی چیز انہاں کو نفع نہیں دیتا. انہاں کے گاؤں دے وچ ڈیرا لایا، اتھے بھی ہندو آ اور ہستی بات ماشاءاللہ پیر عبد الرحمان رحمت اللہ تعالی علیہ دی جائی وہ کہیں پہ گل وہ آئے آ کے انہیں آ کے کلمہ پڑھو، سارے خلاف ہو گئے. چلتے چلتے بابا جی مشہور تھیندے گئے. آپ دا خلیفہ
جیڑا آوے منت لے کے آوے منت مراد پوری تھیوے۔ ایک دیہڑا ایسا بنا کہ سید ذاتیاں آ گئی، گھرانہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سید ذاتیاں آ گئی، 2 سید ذاتیاں آئیں۔ انہاں آ کے میں جلدی جلدی آکا انہاں آ کے کہ سادہ ایک لڑکا ہے تو کو بے قید سزا ہوندی پئی ہے، بابا تیڈا وڈا نہ سنے ہے، مہربانی کر دعا کریں آ تو دعا کریں، بیڑیاں چل دیاں رک ویندیاں، ہوا چل دی رک ویندی ہے، تو دعا کریں آ بابا تا پانی چلتا رک ویندے، تو دعا کریں آ بابا تا کیا کچھ نہیں ہوندا، لہذا مہربانی کریں آ بہرحال سہائیں سید رسول اللہ دے گھر میں حضور دی دھیاں، حضور دیاں دھیاں ہیں، بذات خود اساں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا گھرانہ ہے، لیکن وقتی طور تے تیری شان دے مطابق، تیری ہستی دے مطابق وقتی طور تے میں ہی چاہ کا سودا تیرا بکتے، میں ہی آکا چاہ وقتی طور تے انہاں آکا سودا بابا تیرا بکتے، لہذا ان کو سزا تھی پئی ہے، تو اگر دعا کریں تو وہ سزا تو بچ سکتے۔ سارا ماجرہ انہاں سنایا، انہاں کیا ایویں قتل ہویا، قتل دے دوران جھوٹا الزام لگا، وہ قید ہو گئی، لہذا فلانے دہاڑے وہ کو پھانسی پھند ہے، پھانسی دا پھند ہے، لہذا مہربانی کریں تو دعا کریں، اگر دعا کر چا ساڈا بچہ بچ سکتا ہے، ہے اکلوتا ہکو، اسا 7 بھینیاں ہیں، ایک بھیرا ہے، مہربانی کریں تو دعا کریں، جڑیاں ٹوٹ سنگی ہیں، رنگ تبدیل ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا تھوڑی دیر، اچھا او جڑے خلیفے دے کول آندے ہیں نا تا حجرا ہے ککھاں دا، ککھاں دی جھگی آئی، ککھاں دی جھگی دے سامنے ایک میں چھوٹا جیا بکسا، بکسے دے وچ نظرانہ لوگ آ کے سٹینے تھوڑا تھوڑا، او ٹائم اشرفیاں، او اتنی اشرفیاں انہاں نظرانہ سٹا میں ہی چاہاں ای دور دا ₹1,00,000 اون دور دا ₹100، 100 روپیہ انہاں کے نظرانہ گھتے ان بکسے دے وچ، بکسے دے نظرانہ گھت کے تے بابے جی دی نگری دے اندر داخل ہو گئے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ دے خلیفے دے بارگاہ دے اندر سارا مواجرہ سنایا، سنا کے قصہ سن گدا، آپ نے تھوڑی دیر تلے لکھا باج حضوری نہیں منظوری، سلطان بہو کی یاد ہے کہ باج حضوری نہیں منظوری، توڑے پڑھن بانگ سلاتا ہوں، روزے نفل نماز گزارن، توڑے جاگن ساریاں راتا ہوں، باجو کلب حضور نہ ہوئے، توڑے گھڑن سے زکاتا ہوں، باہو باج فنا رب حاصل نہیں ہوتا، نہ تاثیر جماتا ہوں۔ میں پہلے بھی شعر پڑھے، بے ادبا نہ سار ادب دی گئے، ادبا تھی وانجے ہوں، جیڑے تھا مٹی دے بھانڈے، کدی نہ ہوندے کانجے ہوں، جیڑے مڑ قدیم کرے ہوندے، کدی نہ ہوندے رانجے ہوں، جے دل حضور نہ منگیا باہو، گئے دوں میں جہانی وانجے ہوں۔ بابے جی میں تلے ویکھے، والے میں تھوڑا ویک کے والتے ویکھے، جلدی جلدی آکھن لگا ہے، جلدی جلدی زبان حال آ کے تھوڑا مسئلہ حل نہیں ہوتا، اپنا نظرانہ کڈو بنو، تھوڑا بچے دا کیس حل نہیں تھیندا، اپنا نظرانہ پائی ونجو تھوڑی مرضی، کڈی ونجو تھوڑی مرضی، اور رو پئیاں، رویاں، رو کے اٹھی کے چلیاں گئیاں، انہاں نظرانہ کڈ گدا، کچھ دن کڈ گدا، کچھ دن نہیں کڈا، سید ہوندے تو سخی ہیں، سید سارے لٹے گئے کربلا دے اندر، پر اف تک نہیں آکھی، کیوں سید سخیاں، قاتلاں آخا بھریاں، قاتلاں معافیاں منگیاں، لیکن مختار سٹفی معافیاں نہ دیکھیں، مار دیتا، لیکن حسین دے گھرانے اف تک نہ کی تھی، وہاں کہ جے تو راضی میرے دکھ اندر، جے تو راضی میرے دکھ اندر، میں سکھ چلے پاواں۔ خواجہ غلام فرید آدھا ہے تو میرے دکھ دے وچ راضی ہیں، میں کینو دکھ سناواں، اپنی زبان دے اندر گل چاہاں، سخی انہاں نظرانہ نہیں کڈھیا،
نذرانہ نہیں کٹیا، چڑیا گئی بیبیاں. کہیں ایک انہوں کی بزرگ عورت آئی، وہ بھی صحیح آزادی ہے، رو کے حالت بنج بھیڑ بھرا دا کیا پیار ہوں. 7 بھیڑ دا ایک بھرا ہو گئی، وہ کو پھانسی لگ ونے، اللہ نہ کرے کہیں دا بھیڑی تا جیندے جی مر وینی ہیں، بھیڑی بنا ودے پیار ہونے. انہاں رو کے ہاتھ بن کے گل کی تھی کہ بابے جی سا کو اپنے در تو خالی بلا چھوڑے. انہاں کیا ولی جڑے ہونے نا بڑے نرم دل ہونے، تھاکو ول نہیں آیا منا منگا، تھاکو ول نہیں آیا منا منگا. کل میں ویسا کیویں نہیں رہائی تھی دی، یہ ہو ہی نہیں سکتا. بڑے بڑے میں کسے لکھا نہیں ہے، کسے تو سنے نا، سنے ہیں کہ واقعی ولی ہے. اور اوندا مرید اوندا خلیفہ باہو جے کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ گندے ہیں ہندو. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. فلانی گئی فلانی گئی فلانی گئی فلانی گئی، انہاں دیاں آرزوਆਂ پوریاں تھیں، تو ہو ہی نہیں سکتا. اسا سید ہے، رسول اللہ دے گھرانا ہے. دوجا ڈے تھیا آہا بڈھی صاحبہ سید زادی سوٹی دے زور جو تے میں ٹیک لا کے نا بابے دے حجرے دے سامنے جھگی دے کول گئی، ہاتھ جوڑ کے آتی ہے سونا وقت تھوڑا سکہ تھوڑا چل دے پر ایسا میں ہاں سید زادی مہربانی کر. کل میری دھیاں آئی ہیں میں یہ گل کی تھی، بابے جی ہاتھ جوڑ کے آ کے سونا حضور دا گھرانا ہے، تھوڑا تلے چپ کر کے نا اتنے دیکھ کے تلے دیکھ کے آکھن لگا ونجو مسئلہ حل ہو. جو یہ گل کی تھی وہ جو عدالت دے وچوں رہائی ہو گئی، ادو بڈھی گھر پہنچی ہے، ادو پوتر گھر آ گئے. اتنی دیر لگی ہے. جدا وہ گھر آئے نا تو بھیڑی بد بھیڑی میں خوش تھیں ہیں، کمال خوش تھیں ہیں. ادو بابا جی ٹرے ہے، ادو باہو ٹرے ہے. اتنے دریا پہ ونجو نا تے باہو سلطان دے دربار دے سامنے ایک دریا ہے جے کو آکھا میں دے ہیڈ دریا. اور دریا دے سامنے کنارے تے باہو آگے، اڈو وچار بندے باہو دے نال، اڈو وچار بندے باہو دے چہی تے مرید دے نال. باہو سلطان آدھے سے تی آکھن لگے تے چنگی نہیں کی. اگو مرید خلیفہ آکھن لگے میں کیا کراں، وہ تو رسول اللہ دا گھرانا ہے، میں تو نہ بھی نہ نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا تو چنگی نہیں کی. میں بھی یہ گل کی تھی میں کیا کراں، میں تو کچھ آکھ بھی نہ بھی سکتا. اگر وہ روس ونجے نا تو مدینے والا خود روس ونجے ہیں. وہ آکھا کوئی نہ. جس ویلے یہ گل ہوئی ہے نا تو تھوڑی دیر گزری ہے، خلیفہ صاحب دا وصال مر گیا. بہو سلطان نے جنازہ پڑھیا، جنازہ پڑھ کے دفن ہو گئے. لیکن آج تے میں کو اس دا مزار نہیں لگا. میں انٹرنیٹ تو سرچ کیتا ہے، میں کو اس دا مزار نہیں لگا وہ خلیفے دا. اور جس ویلے بہو سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ دے لوگ پوچھا سونا وہ یہ گل کریں تے چنگی نہیں کی تھی، تو آدھے چنگی نہیں کی، تو آدھے میں کیا کراں، رسول اللہ کا گھرانہ آ گیا ہے، یہ راز کیا ہے. آپ نے سارا قصہ سنایا، قصہ سنایا. وہاں کیا اردو اللہ دا قانون ہے، اللہ ان کا روح قبض کرنی ہے، اسرائیل آمنا ہے قانون اللہ کا تو نہیں تبدیل ہو سکتا نا، سادہ تو ہو سکتا ہے. جس ویلے یہ گل ہوئی نا تو باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میرے خلیفے نے فرمایا اسرائیل نو تے جان اودی بھی گھنی، جان میری بھی گھنی، ان کے بدلے میری جگہ ان کو بخش دے. اللہ نے فرمایا اسرائیل کو بان یہ جے میں میرا پیارا عادت ہے میں کر دوں. اردو رہا تھے ادو میرے خلیفے دا وصال. قصہ مختصر مطلب کیا وہ چھٹ گیا، سید راضی تھی گئے، خلیفے جامع شہادت نوش موت حاصل کر گئے. سمجھ آئی؟ یہ بہو سلطان دی نگری دا قصہ آئی، سلطان باہو دی شان آئی. اللہ تعالیٰ عمل توفیق دے چلو بھائی. چلو 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 ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا سارا دا ہو گیا. سلام چلو 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 ہو گیا یار، ہو گیا ہو گیا. چاہ پیے بیٹی میں کو پانی